تھے، یہ 1000 اور کم ہو گئے، 300 بدل ہوئے، یہاں تک کہ 2 بڑے قبیلے تو بالکل ہی ڈھہ گئے، ہے نا جی، کہ کیا لڑنا، کوئی فائدہ نہیں۔ بنو حارثہ اور بنو سلمہ طائفتین، آیت ہے، آیت کی روح سے لکھ رہا ہوں، طائفتین فتفشلو، ہمت ہار گئے، کہ انہوں نے کہا اب کیا لڑنا یار، اب تو ہار سامنے ہے، اب کیا لڑنا، یہ بھی ایک بن گیا، ہے نا جی۔ یہ 124 میں موضوع ہیں، یہ آیت 122 میں ہے موضوع۔ اچھا، یہود، وہ مدینہ میں بھی یہودی قبائل تھے، ان حالات کو دیکھ کر جو ہے یہود قبائل کو بھی شے ملی، ذہنی طور پر پہلے ہی ان کو کیا ہوا تھا، یعنی قریش مکہ وفد بھیجتے تھے ان قبیلوں کو کہ تم نے اندر سے، شہر کے اندر سے تم نے وہ کرنا ہے، ہم باہر سے حملہ کریں گے۔ قبائل کو تھوڑی سی شے ملی، یہ بھی ایک فیکٹر بنا۔ اچھا، ایک بڑا سبب، 1 سال پہلے ان کو مار پڑی تھی تو انتقام بہت تھا، انتقام بھی بہت ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے۔ قریش کو بدر کی ہار کا غصہ، بدر کی ہار کا غصہ، انتقامی جوش و جذبہ بہت تھا، یہ بھی بڑا جوش و جذبہ۔ یہ اسی وقت سے کہا جاتا ہے انہوں نے تیاری شروع کر دی تھی کہ ہم نے انتقام لینا ضرور ہے نا جی۔ اور دیکھیں یہ بڑا رسول کے حکم کی نافرمانی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، اگرچہ ارادتاً نہیں، مس کنسیپشن کہہ لیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یار بس جنگ از اوور، حکم جنگ کے لیے تھا، آؤ مال شال اکٹھا کرتے ہیں، غلط فہمی ہو گئی، ہو سکتا ہے یہ تو۔ یہ جو ہے کہا یہ گیا تھا کہ درہ جو ہے وہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، ہار جیت کی بات ہی نہیں ہوئی تھی، کسی صورت نہیں چھوڑنا، لیکن وہ آ گئے درہ سے نیچے باقاعدہ، یعنی عبداللہ بن جبیر ان کو ذمہ داری دی تھی اور 50 لوگ ساتھ دیے تھے ڈیفینس کے لیے، عبداللہ بن جبیر 50 لوگ ان کے ساتھ تھے، یہ ہو گیا، ہے نا جی۔ اچھا، یہ تو ہیں اسباب۔ اب دوسری طرف، اب آپ ذرا یہ جو 2 آخری آیات پڑھی ہیں اس کی طرف آئیے گا، ہیں یہ ہے نا عارضی شکست، تو اس ہار میں بھی اللہ کی حکمت جو بھی ہے، اس ہار میں، شکست میں اللہ تعالی کی حکمت کیا ہے، حکمت اور مصلحت اسی سے ایمان والوں کو ظاہر کر دے، یہ بھی پڑھا ہے ہم نے، ہے نا جی، ایمان والوں کو ظاہر کر دے۔ یہ دیکھیں ایمان والے ظاہر ہو گئے نا، جو ایمان والے نہیں تھے وہ تو راستے سے بھاگ گئے وہ، ہے نا، ایمان والوں کو ظاہر کر دے۔ دوسرا یہ کہ شہادت کا مرتبہ ملے، اگر لڑائی نہ ہی ہوتی، وہ نہ ہوتا، شہادت، کتنے شہید ہوئے نا آخر میں، جب وہ تیر اندازی ہوئی شہید ہوئے، شہادت کا، شہداء یہ بھی لفظ ہے، شہادت کا مرتبہ ملے۔ تیسرا آپ یہ دیکھیں کہ گناہوں سے پاک کر دے اللہ تعالیٰ، ہے نا جی، گناہوں سے پاک کر دے۔ نمبر 4 جو ہے کافروں کو
مٹا دے. یہ دیکھیں یہ آخری لفظ ہے کہ یہاں پر بھی ہم نے پڑھا نا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مٹا دے. اچھا یہ وقتی طور پر ذہن میں آ سکتا ہے وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ کیسے ہو گیا؟ کافرین نے تو دبا کر بوچھاڑ کر دی، ہم تو سرپٹا گئے، مار دیے انہوں نے، تیر اندازی کی نا کافروں نے. یہ اس انداز سے کہ وقتی فتح پر، وقتی فتح پر تکبر کریں وہ دشمن، اور تکبر ایسی چیز ہے یہی ہلاکت کا باعث بن جاتا ہے، اور یہی جو ہے یہی ہلاکت کا سبب بنے گا، یہی ہلاکت کا سبب بنے گا کیونکہ تکبر غرور ہی ایسی چیز ہے یہ نیچا دکھا دیتا ہے نا جی. یہ دیکھیں یہ آیت 140 اور 141 ہے، یہ اس انداز سے غرور آ جائے گا نا، دیکھو ہم جیت گئے، بس پھر یہ غرور ہی ان کو لے بیٹھے گا ہے نا جی. تو یہ ان آیات مبارکہ کا تھوڑا سا خلاصہ ہے نا جی. اچھا تو فرمایا کہ وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور وہ مٹا دے کافروں کو. آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں سے خطاب ہے، اہل ایمان سے، کیونکہ ان سے جنت کا کیا جاتا ہے نا وعدہ. تو انہوں نے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایسی سمجھا ہے کہ جنت جو ہے بس وہ بیٹھے بٹھائی مل جائے گی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کون جان دے سکتا ہے اور کون کتنا صبر کر سکتا ہے. پھر یہ کہا کہ جب یہ جہاد اور قتال نہیں ہوا تھا تو بہت سارے تمنا کرتے تھے کہ کوئی دشمن سے قتال کا موقع آئے تو شہادت جیسی عظیم موت ہمیں بھی ملے. کہا اب موقع آ گیا تو پیچھے بھاگتے ہیں، فقد رأیتموہ، اب آ گیا نا موقع. ہاں تو کہا کہ اب تو تم سامنے دیکھ رہے ہو، اللہ اکبر. تو فرمایا ام حسبتم، کیا جو ہے نا یہ اگر آیت کے شروع میں آئے تو کیا زیادہ تر کیا، اور درمیان میں آئے تو یا کمل ہو جاتا ہے. یہ شروع میں اور یہ ہے درمیان میں. اس کا اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ سورہ الطور 52 نمبر ہے، اس کا سیکنڈ ہاف پڑھیں آپ سورہ طور کا. آپ دیکھیں کتنی دفعہ ہے، اور یہ اسی طرح ہے ایک ہی آیت میں 2 دفعہ شروع میں بھی ہوگا درمیان میں بھی ہوگا. سورہ طور کا سیکنڈ ہاف ہے نا جی. ہاں یہ کا. اچھا دیکھیں یہاں پر ہے کیا، حسبتم، حسبہ یاسبو گمان کرنا، خیال کرنا، حسبتم گمان کر لیا، خیال کیا تم نے، کیا خیال کیا؟ ان تدخلوا الجنہ، بس تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، بس مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، جنت پکی ہے، یہ سمجھ لیا. کہا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ. اس سے پہلے بڑے مراحل ہیں ٹیسٹنگ کے ہیں. اللہ نے کہا وَلَمَّا، اور ابھی نہیں، يَعْلَمِ اللَّهُ جانچا، پرکھا، علم ہے نا، علم اللہ کے ساتھ آ رہا ہے، ابھی بات ہوئی ہے نا، اللہ کے ساتھ علم ہے تو پرکھنا، جانچا اللہ نے کن کو؟ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ. ہاں ساری تو ہتھیلی پر جان رکھ کر اللہ کی راہ میں نہیں نکلتے نا، یہ بھی تو دیکھنا ہوتا ہے. الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کریں. وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور پرکھے ان لوگوں کو بھی جو صابرین ہیں، صابرین صبر کرنے والے. تو آیت میں فرمایا کہ مسلمانوں تمہارا کیا خیال ہے کہ تم بس یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟
حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے نہ جہاد کرنے والوں کو آزما کر دوسروں سے الگ کیا ہے اور نہ صبر کرنے والوں کو. اور جو آخری آیت ہے اس رکوع کی، رکوع نمبر 14، اس میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَلَقَدْ اور یقیناً کنتم تم تھے، کانا یکونو ہوتا ہے نا ہونا، تو تم ساتھ لگ گیا، کنتم تھے تم، کیسے تھے؟ تمنون الموت، تمنا کرتے موت کی من قبلی اس سے قبل، ان تلقوہ کہ تم ملو ہو اس کو، یعنی ایسی موت کو، شہادت والی موت کو، یہ تمنا تھی. فقد تو کہا اب بلا شبہ، رأیتموہ، را دیکھنا، تو رأیتموہ دیکھ لیا تم نے، ہو اسے یعنی موت کو، وانتم تنظرون اور تم نظر ڈالتے ہو یعنی خود دیکھتے ہو اپنی آنکھوں سے. آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ یقیناً تم موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی تمنا کرتے تھے، شہادت کی بڑی تمنا تھی. اب تمہیں سامنے اسباب نظر آ گئے، دشمن سے لڑائی کا موقع آ گیا، تو اب یہ اس میں کہا ہے کہ پھر تم اب کیوں نہیں لڑتے ہیں؟ جب تک یہ نہیں تھا تو تمہیں بڑی تمنا تھی کہ شہادت کی موت ہونی چاہیے، تو اب تو یہ اسی پیرائے میں لکھا ہوا ہے نا، شہادت کا مرتبہ ملے، اب کیوں بھاگ رہے ہو؟ یہ تو بڑا موٹو ہے. تو الحمدللہ یہاں ہمارے سورہ آل عمران کے 14 رکوع مکمل ہو گئے ہیں. 14 تو میرا خیال ہے نئے رکوع کا آغاز ہم کل کریں گے انشاءاللہ تعالی.